بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب، اس کا ٹائٹل ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی۔ ناظرین یہ کتاب قرآن کریم روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس نیت سے، اس بنیاد پہ، اس آت سے، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے اللہ کا کلام۔ یہی پہچان ہے ایک اچھے مومن کی، مسلمان کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آج کا ویلاگ نمبر ہے 10، سورت نمبر بھی ہے قرآن کے ترتیب کے حساب سے، سورت نمبر بھی 10 ہے، سورت یونس، اور صفحہ نمبر ہے 416 اس کتاب کا۔ ناظرین ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی ایک سورت یا ایک سے زیادہ سورت کا تعارف، اس کی فضیلت، کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا آغاز کیا ہے، یہ ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم آپ تک پہنچاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک سورت کا تعارف۔ اور آج کی سورت ہے سورت یونس، ویلاگ نمبر بھی ہمارا 10 ہے اور سورت کا نمبر بھی 10 ہے اور صفحہ نمبر ہے 416۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ سورت یونس، تعارف۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، البتہ بعض مفسرین نے اس کی 3 آیتیں، یعنی 3 آیتوں، آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 94 اور آیت نمبر 95 کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں، لیکن اس کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے۔ سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کا حوالہ آیت نمبر 98 میں آیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے اہم مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اس لیے اکثر مکی صورتوں میں بنیادی زور توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر دیا گیا ہے۔ اس صورت کے بعد اس صورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں اور ان کے غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی تو دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ، اور حضرت نوح اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں کافروں کے لیے تو یہ سبق ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ان کا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے یہ تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین پارہ نمبر ہے 11واں، یحتذرون۔ ناظرین صفحہ 417، سورت یونس نمبر 10۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 109 آیتیں ہیں، یعنی 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں اس کے۔ ناظرین مکیت کا نمبر اپنا 51 دیا گیا ہے۔ ہم
آغاز کی ایک یا دو صورتیں، ایک یا دو آیتیں تلاوت کرتے ہیں پہچان کے لیے کہ سورۃ یونس کون سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی صورت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا مانگی، ناظرین وہ بھی اسی صورت کا حصہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین یہ آیت بھی اسی سورت کا حصہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے سورۃ یونس کا تعارف۔ انشاءاللہ وقت آنے پر پوری سورت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، بے چین دل کو وہیں پر، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ یوں تو مریم بھی ہیں، ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے۔